راہیلا پلیز بار بار مجھے اس بات پہ مجبور مت کیا کرو. تم اچھی طرح جانتی ہو مجھ پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں. ایک تو تم لڑکیوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. محبت کر لو تو تم لوگوں کو شادی کی پڑ جاتی ہے. راہیلا کہنے لگی آپ جانتے ہو میرے رشتے آنے لگے ہیں. میں کیسے بار بار اپنی ماں باپ کے سامنے انکار کر سکتی ہوں. میں نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم ہی انکار کرو گی. وہ کہنے لگی اچھا آپ صرف خالہ کو رشتے کے لیے بھیج دو, اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دو, بس اس کے علاوہ مجھے انتظار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے عزیر. میں نے ایک گہری سانس لی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آج ہی اماں کو بھیج دوں گا تمہارے گھر. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. میں نے جب یہ بات اپنی والدہ سے کی تو وہ مسکرانے لگیں. انہیں ویسے بھی راہیلا بہت پسند تھی. وہ کہنے لگی شکر ہے تمہیں بھی میری بھانجی اچھی لگتی ہے, ورنہ جتنے تمہارے نخرے ہیں مجھے تو لگا تھا تمہیں راہیلا پسند ہی نہیں آئے گی. میں نے کہا اماں مجھے کیوں پسند نہیں آنی, اچھی خاصی تو ہے, خوبصورت ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, گھر کا کام بھی سب اچھے طریقے سے سنبھالنا آتا ہے. میں بس چاہتا تھا کہ میری ذرا تنخواہ بڑھ جائے تو میں اس جھمیلے میں پڑوں. لیکن خالہ کو شاید اس کی شادی کی جلدی ہے, آپ بس خالہ سے رشتہ پکا کر لیں. پھر جیسے ہی میرے کھڑوس باس نے میری تنخواہ بڑھائی تو میں راہیلا کو بیاہ کے گھر لے آؤں گا. میری والدہ اسی شام گئیں. راہیلا کو میرے نام کی انگوٹھی پہنا کر ہی واپس آئیں. خالہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. آخر کو میرا تابناک فیوچر ان کے سامنے تھا. میں ایک بہت بڑی فرم میں نوکری کرتا تھا, لیکن ابھی تک میرے باس نے میری تنخواہ نہیں بڑھائی تھی. کافی اکڑو قسم کی لڑکی تھی. باپ کا سارا کام اس نے سنبھال رکھا تھا. مغرور بھی تھی. ظاہر ہے امیر بھی بہت تھی تو دولت کا گھمنڈ ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہتا تھا. یوں بات کرتی تھی جیسے سب اس کے زر خرید غلام ہے. بہرحال نوکر کیا اور نخرا کیا, کام تو مجھے ہی کرنا تھا. کام کے معاملے میں وہ سخت مزاج بھی بہت تھی. ذرا سی بھی غلطی کرنا اسے پسند نہیں تھا. وہ سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی. بہرحال مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ کب کھڑوس لڑکی میری تنخواہ بڑھائے اور میں راہیلا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں, کیونکہ ابھی تو جتنی تنخواہ مجھے ملتی تھی اس سے گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے تھے. ظاہر ہے شادی, پھر شادی کے بعد کی ذمہ داریاں تو بڑھ ہی جاتی ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر ترقی کے شادی جیسا جھمیلا پالوں. بہرحال جب میرے کولیگز کو یہ پتا چلا کہ میری خالہ زاد سے میری بات پکی ہو گئی ہے تو سبھی مجھے کہنے لگے کہ ٹریٹ دو. میں نے کہا کوئی ٹریٹ نہیں ہے, ابھی کون سی میری تنخواہ بڑھی ہے یا مجھے کوئی پروموشن ملی ہے جو میں ٹریٹ دوں. وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے مٹھائی کھلا دو. میں نے کہا ہاں یار مٹھائی کھلا سکتا ہوں, کل لے کے آؤں گا مٹھائی اور سب کو کھلاؤں گا. ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا جب اچانک سے میڈم آفس میں آ گئی. ہم سب جلدی سے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں ہم لوگ اپنے اپنے کیبن میں لیپ ٹاپ کھولے کام میں مصروف ہو چکے تھے. وہ اپنے سامنے تو کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی. وہ چلتے ہوئے میرے کیبن کے پاس آئیں. کہنے لگی مسٹر عزیر آپ میرے کمرے میں فائل لے کے آئیں. اوکے میڈم میں 2 منٹ میں آتا ہوں. وہ اپنے آفس چلی گئی. میں نے جلدی سے فائلیں اٹھائیں, دستک دے کر اس کی اجازت طلب کر کے اندر چلا گیا. ساری فائلز میں نے اس کو دکھائیں تو کہنے لگی گڈ ورک, سوچ رہی ہوں اس مہینے آپ کی سیلری بڑھا دوں. یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے, لگتا ہے راہیلا میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی. منگنی ہوتی میری ترقی ہو گئی. میں نے کہا تھینک یو میڈم. کہنے لگی میری فرم میں سب سے زیادہ مجھے آپ سنسیئر لگتے ہیں. میں نے کہا جی میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہنے لگی گڈ, اسی لیے تو میں اپنے تمام امپلائیز میں سے صرف آپ کی سیلری بڑھا رہی ہوں. میں نے کہا میم بہت بہت شکریہ. بہرحال جب میں باہر آیا تو میرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے سب کہنے لگے کیا بات ہے بڑے خوش نظر آ رہے ہو. میں نے کہا یار مجھے تو منگنی راس آ گئی. تمہیں پتہ ہے میڈم نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کیا کہا؟ میں نے کہا انہوں نے میری سیلری بڑھا دی. سب لوگ خوش تھے. وہ کہنے لگے ہم تو ٹریٹ لیں گے اب. میں نے کہا فی الحال میں مٹھائی دوں گا ٹھیک ہے, ٹریٹ اس وقت دوں گا جب تنخواہ ہاتھ میں آئے گی. میں نے اپنی ایک آنکھ دبا کے کہا. بہرحال گھر جاتے ہوئے میں 2 ڈبے مٹھائی کے لے کے گیا تھا.
اماں کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی، خوشخبری سنائی اور پھر اپنی بائک اسٹارٹ کی اور سیدھا خالہ کے گھر پہنچا۔ میرا خالہ کے گھر پہ کوئی خاص پردہ نہیں تھا، میرا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ میں نے راہیلہ کو بھی خوشخبری سنائی کہ میری سیلری بڑھ گئی ہے۔ خالہ نے مجھے بہت دعا دی۔ راہیلہ کچن میں پکوڑے بنا رہی تھی کیونکہ میں نے میسج کر دیا تھا کہ جانے من میں تمہارے گھر آ رہا ہوں مٹھائی لے کے، تو تم پکوڑے بنا کے رکھنا۔ وہ کہنے لگی اچھا بناتی ہوں۔ پکوڑوں کے ساتھ ساتھ اس نے شامی کباب اور نوڈلز بھی بنا لیے تھے۔ میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ آج تو موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا، لگتا تھا ابھی بارش ہو جائے گی۔ خالہ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو میں دبے پاؤں کچن میں آ گیا۔ راہیلہ اس وقت پکوڑے بنا رہی تھی، دوسری طرف شامی کباب بن رہے تھے۔ میں نے کہا واہ، تم نے تو خوب تیاری کر لی۔ کہنے لگی کیا کر رہے ہیں، پلیز عزیر باہر جائے۔ میں نے کہا کیوں باہر جاؤں، بڑی مشکل سے تو موقع ملا ہے۔ بے فکر رہو، خالہ نماز پڑھنے گئی ہیں، 10 منٹ سے پہلے نہیں آئیں گی۔ کہنے لگی پھر بھی آپ جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، اب تمہیں شرم آنے لگ گئی؟ کل تک تو میری منتیں کر رہی تھی میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، رشتہ بھیج دو۔ میری بات پہ وہ جھیم گئی، کہنے لگی بہت بے شرم ہے آپ، 1 سال سے محبت ہے آپ سے، آپ شاید بھول رہے ہیں اظہار آپ نے کیا تھا، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا میں نے کبھی انکار کیا ہے؟ ابھی بھی میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے تم بہت لکی ہو میرے لیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بری طرح گھبرائی، کہنے لگی ہاتھ چھوڑے، پکوڑے جل جائیں گے۔ میں نے کہا چلو، اب میری محبت کو دیکھ کر پکوڑوں کو بھی جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ میں نے کہا باتیں نہیں بنا رہا، محبت کر رہا ہوں جو تم مجھے کرنے نہیں دے رہے۔ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے۔ اچھا رات کو کال پہ بات کریں گے، ابھی جائیں باہر، امی آ جائیں گی۔ میں نے کہا بہت ظالم ہو تم، تمہیں پتہ ہے سیدھا آفس سے یہاں آیا ہوں صرف تمہاری خاطر، اور تمہیں پاس بھی نہیں آنے دیتی۔ وہ کہنے لگی تنخواہ بڑھ گئی ہے نا، تو خالہ کو بولو کہ شادی کے دن طے کر لے، پھر میں آ جاؤں گی پاس۔ اس کی بات پر میں نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی جانے من؟ ظاہر ہے کرنی ہے، لیکن شادی ایسی جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں۔ میں بہت شاندار شادی کروں گا۔ ویسے بھی دونوں بڑی بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داری میرے سر سے ہٹ چکی ہے۔ اب میں اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے 6 مہینے میرے نام کی انگوٹھی پہن کے رکھو، پھر تمہیں بڑے ارمانوں سے لے کر آؤں گا اپنے گھر۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، کر لوں گی انتظار، اب مجھے فکر نہیں ہے، چاہے 1 سال کا بھی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ اچھا عزیر پلیز باہر جائیں، اب میں چائے لے کے آتی ہوں۔ میں کچن سے باہر نکل گیا۔ صحن میں ہی بیٹھا تھا جب اس نے ٹیبل پر کباب، پکوڑے، چٹنی، بسکٹ اور باقی لوازمات رکھنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا آج بڑی مشکل سے مجھے فرصت ملی ہے، آؤ میرے ساتھ چائے پیو۔ کہنے لگی ایسی بھی فرصت نہیں ہے، ابا بھی نماز پڑھ کے آ جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ابا کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ جو 3rd کلاس مڈل کلاس مینٹیلٹی ہے نا تمہارے گھر والوں کی، مجھے اس سے سخت چڑ ہے۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو، آپ بھی اسی گھر کا حصہ ہیں۔ میں نے کہا مجھے کون سا اپنا گھر پسند ہے یا اپنے گھر کا ماحول پسند ہے، دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ مرد عورت آپس میں ہوٹلنگ کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور یہاں پردہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھا ہے نا، اب ہم اپنی فیملی ویلیوز کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب دروازے پر اس کے ابا آ گئے۔ اس کی تو جیسے جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے ابا آ گئے، آپ جائیں دروازہ کھولیں۔ وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور مجبوراً مجھے ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ سامنے میرے خالو مجھے ماتھے پر بل ڈالے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے میاں تم کب آئے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے زبردستی مہمان نوازی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بس خالہ کو مٹھائی دینے آیا تھا، میری پروموشن ہو گئی نا، امی نے زبردستی بھیجا کہ تم خود ہی دے کے آؤ۔ کہنے لگے مٹھائی کس خوشی میں؟ میں نے کہا میری سیلری بڑھ گئی، پروموشن ہو گئی۔ کہنے لگے چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے راہیلہ کے ہاتھ کے مزیدار سموسے اور باقی چیزیں کھا کے خالو کو خدا حافظ کہا
اور واپس گھر آ گیا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے روز مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اگلے روز جب میں مٹھائی آفس میں لے کے گیا تو سبھی کولیگز نے چھین کے مٹھائی کھائی۔ میں نے کہا توبہ ہے، حد ہوتی ہے ندیدے پن کی۔ اگر ابھی میڈم آ گئی نا تو یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گی کہ ان کے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ ویل مینرڈ امپلائیز کیسے چھین چھین کے مٹھائی کھا رہے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی تو وہ لوگ کہنے لگے یار چھوڑو، ہم سب ایک ہی پارٹی کے ہیں، سب کے سب اندر سے مڈل کلاس ہیں، اور مڈل کلاس اپنا مڈل کلاس پن ضرور دکھاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ سب نہیں پسند، میں زندگی میں کبھی تم لوگوں کی طرح چھین کے مٹھائی نہیں کھا سکتا، اس سے بہتر ہے میں مٹھائی کھانا ہی پسند نہیں کروں گا۔ بے شک میں بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنی تو بات ہی اور ہے۔ شاہانہ زندگی گزارتا ہوں، بالکل امیروں والی۔ میرا دوست یاسر مجھ پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بیٹا ایک بار شادی ہونے دے، جب 2 بچے پیدا ہو جائیں گے نا تو ساری امیروں والی شان تمہاری ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، تم بھی ہماری طرح ساری زندگی گزارو گے۔ میں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میرے خواب بہت اونچے ہیں۔ ہم لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ چوکیدار نے آ کے کہا میڈم جی آ گئی۔ یہ سننا تھا سب کے سب میں افراتفری پڑ گئی، سب اپنے اپنے کیبن میں بھاگنے لگے، لیپ ٹاپ کھل گئے، سب یوں بیٹھ گئے جیسے بچپن میں اسکول میں ٹیچر کے آ جانے سے ہم لوگ ڈر جایا کرتے تھے، وہ بھی کسی ٹیچر سے کم نہیں تھی۔ مٹھائی کا ڈبہ میرے دوست نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگا میڈم کو کھلا دینا، خوش ہو جائیں گی۔ میں نے مٹھائی لیپ ٹاپ کے پاس رکھ دی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت جب میڈم اندر داخل ہوئی تو سبھی گڈ مارننگ کرنے لگے۔ جب وہ میرے برابر سے گزرنے لگیں تو 2 قدم آگے جا کر رکیں، پھر 2 قدم پیچھے آئیں، کہنے لگی مسٹر اتنی بڑی مٹھائی کا ڈبہ کس خوشی میں؟ میں نے کہا میم یہ میری انگیجمنٹ کی خوشی میں۔ میں ادب سے کھڑا ہوا، میڈم کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ کھول دیا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر بڑے غصے سے اپنے آفس میں چلی گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے مٹھائی تک نہیں کھائی۔ میں نے کہا دفع کرو، مٹھائی کا ڈبہ بند کر کے رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ پورا دن میڈم صوفیہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ مجھے اپنے کمرے میں بلایا، لیکن جیسے ہی آفس کا ٹائم ختم ہونے لگا تو وہ کہنے لگی مسٹر عزیر آپ پلیز میرے کمرے میں آئے۔ میں جب اس کے کمرے میں گیا تو کافی غصے میں تھی، کہنے لگی یہ فائلیں پکڑیں اور مجھے یہ آج ہی کمپلیٹ کر کے دو۔ میں نے وہ فائلیں دیکھی تو کام کافی زیادہ تھا۔ میں نے کہا میڈم آپ مجھے صبح دے دیتی تو ابھی تک تو میں ختم کر چکا ہوتا، آدھے گھنٹے میں آفس ٹائم آف ہونے والا ہے۔ میں ایسے کرتا ہوں یہ انہیں گھر لے جاتا ہوں، رات کو کمپلیٹ کر دوں گا، کل آپ کو مل جائیں گی۔ وہ کہنے لگی میں یہیں بیٹھی ہوں، مجھے یہ ابھی چاہیے، چاہے آپ کو 2 گھنٹے لگے چاہے 3 گھنٹے لگے، آپ آفس میں بیٹھ کے کام کریں۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، اگر یہی کام وہ مجھے صبح دے دیتی تو میں اس وقت تک کمپلیٹ کر چکا ہوتا۔ بھلا یہ کیا بات ہے، میں کیوں اس طرح سے ایکسٹرا ڈیوٹی دیتا؟ پھر سوچا کہ ابھی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، یہ نہ ہو یہ لڑکی میری سیلری دوبارہ سے کم کر دے، اس لیے مجبوراً ہی صحیح مجھے اس کے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ میں نے گہری سانس لی، بیٹھ کر جلدی سے فائل کا کام کمپلیٹ کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا جتنی جلدی کام ہو سکے ہو جائے۔ آدھے گھنٹے تک میرے باقی کے سبھی کولیگز جا چکے تھے۔ 1 گھنٹے بعد میڈم باہر آئیں، دروازے میں کھڑی ہو کر چوکیدار سے کہنے لگی تم بھی چھٹی کرو، جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ وہ تو آفس کی صفائی کرنے کے بعد سب سے آخر میں جاتا تھا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا میڈم میں یہ گھر جا کے کمپلیٹ کر کے دے دوں گا۔ کہنے لگی جی نہیں، آپ یہیں بیٹھیں گے اور اپنا کام کریں گے۔ میں نے کہا پھر آپ چوکیدار کو کیوں بھیج رہی ہیں، یا پھر آپ اس کو بھی یہیں رہنے دیں۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا میں ابھی یہیں بیٹھا ہوں تو جب تک میں یہ کام کر رہا ہوں آپ چوکیدار کو یہیں رہنے دیں۔ کہنے لگی یہ میری فرم ہے، یہاں میری مرضی سے کام ہوتا ہے، یہاں کس کو کب تک رہنا ہے، کس کو بھیجنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے میں بیٹھی ہوں، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چوکیدار سے کہنے لگی تم جاؤ یہاں سے۔
وہ چلا گیا۔ میں بڑے غصے سے بیٹھ گیا، ماتھے پر بل ڈالے اور تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ وہ کہنے لگی ذرا میرے آفس میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پہلی بار اس نے مجھے آپ سے تم کہا تھا۔ بے شک ہم امپلائیز تھے لیکن وہ آپ جناب سے ہی بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے برا لگ رہا تھا اس کا مجھے یوں اکیلے بلانا۔ بہرحال میں وہیں کام چھوڑ کے اندر چلا گیا۔ وہ غصے سے پیپر ویٹ گھما رہی تھی۔ کہنے لگی یہاں بیٹھیں آپ۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی منگنی کس سے ہوئی ہے آپ کی؟ میں نے کہا سوری میم، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اپنے ذاتی معاملات میں ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی مسٹر اگر آپ کی منگنی اور آپ کی منگیتر آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ یہ سن کر میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتی جتنی آپ کو دیتی ہوں۔ جو اہمیت آپ کی ہے میں نے کسی اور امپلائی کو نہیں دی۔ سیلری بھی میں نے آپ کی بڑھائی۔ ظاہر سی بات ہے آپ میرے لیے کچھ نہ کچھ تو اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میم لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ کو مجھے پسند کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بیچ میں کلاس کا بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کہنے لگی جب میں اس گیپ کو نہیں مانتی تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیں میم آپ جذبات میں آ کے سوچ رہی ہیں، آپ کو ابھی یہ فرق نظر نہیں آ رہا لیکن کل کو آپ کو ضرور یہ فیل ہوگا۔ اول تو میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، آپ میرے ٹائپ کی نہیں ہیں۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں میں کسی بھی عورت کا روب برداشت نہیں کر سکتا اور آپ کو حکم چلانے کی عادت ہے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی ٹھیک لگتی ہے جو میری بات سنے، میری بات کو حکم کا درجہ دے۔ پھر میں گزارا جس طرح سے کرتا ہوں آپ ایسے نہیں کر سکتی، لہٰذا میں ایک حقیقت پسند نوجوان ہوں، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے پسند ہیں تو اس کا مطلب مجھے پسند ہے۔ آپ جلدی سے اپنی یہ منگنی توڑیں، سمجھیں آپ، اور کل تک آپ شام تک اپنی والدہ کو لے کے میرے گھر آ جانا اور میرا رشتہ مانگنا ہے آپ نے، باقی سب کچھ ہم وہیں پہ سیٹل کر لیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں تو اس کی بات سن کے جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میں اس کے باپ کا نوکر تھا یا زر خرید غلام تھا جو مجھ پہ اس طرح سے حکم چلا رہی تھی؟ ٹھیک ہے نوکری کرتا تھا، محنت کرتا تھا تو پیسے کماتا تھا، اس کی غلامی تو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، میں ایک بار جس سے کمٹمنٹ کر لوں اسے توڑتا نہیں ہوں، اور میں اپنی خالہ زاد کو بہت پسند کرتا ہوں، اور اگر اسے پسند نہ بھی کرتا پھر بھی میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے خواب نہیں دیکھتا۔ کہنے لگی جب مجھے اعتراض نہیں ہے تو تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے اعتراض ہے، میری زندگی کا یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور میں کر چکا ہوں، سوری۔ وہ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ مجھے، صوفیہ بختاور کو؟ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ریجیکٹ کرے۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے مسٹر عزیر۔ آپ کو تو اپنی خوش نصیبی پر فخر ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو اپنی مرضی سے پسند کیا ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کی دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ میں آفس کے کمرے سے باہر نکل آیا، اپنی فائل لے کر آفس سے باہر آ گیا، اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ امیر ہے ٹھیک ہے، ہوگی اپنے گھر میں بھی اپنے گھر کا بادشاہ تھا، بے شک غریب تھا لیکن کسی سے لے کے نہیں کھا رہا تھا۔ میں کافی خوددار قسم کا مرد تھا۔ بے شک میرا گھر چھوٹا تھا لیکن میں نے ہر سہولیات اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اے سی بھی میرے کمرے میں موجود تھا، میری والدہ کے کمرے میں بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کب وہ سر پھری باس مجھے پسند کرنے لگی یا میری محبت میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، کبھی اسے ایسے کوئی خواب نہیں دکھائے تھے۔ پھر وہ مجھے کیا سمجھتی تھی؟ اگر میں اسے اچھا لگ گیا تو مطلب بات ختم ہو گئی؟
میں اس کے حکم کا غلام تھا کہ وہ مجھے پسند کرے گی، مجھے پروپوز کرے گی اور میں اسے انکار نہیں کروں گا۔ کیا یہ سارا صرف پیسے کا کھیل تھا؟ اگر اس کی شخصیت سے پیسہ ہٹا دیا جاتا تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو متاثر کرتی۔ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، دولت کی ریل پیل تھی تو وہ پینٹ شرٹس پہنتی تھی، بال اسٹیپس میں کاٹے ہوئے تھے، ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی تو کچھ اچھی لگ جاتی تھی، ورنہ اس میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ اس سے کئی درجہ خوبصورت راحیلہ سادگی میں لگتی تھی۔ بہرحال میں سوچ چکا تھا کہ میں اپنی سی وی اور دوسری بہت سی فرمز میں دوں گا۔ اب تو مجھے کام کا اچھا خاصا تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی سی وی شہر کی بڑی بڑی کمپنیز اور فرمز میں بھیج دی۔ اگلے روز جب میں آفس گیا تو وہ پہلے سے وہاں آفس میں موجود تھی۔ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں پچھلے سال سے اس فرم میں کام کر رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ دیر سے آتی تھی۔ آج وہ پہلے سے موجود تھی۔ جیسے ہی میں آفس میں داخل ہوا، سب لوگ اپنے اپنے کیبن میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے۔ میں بھی اپنے کیبن میں آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میرے کیبن میں آ کر بڑے غصے سے صوفیہ میڈم نے مجھ سے کہا، فائل لے کر اندر آؤ۔ جب میں اندر آیا، کہنے لگی بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا میں نے اپنا کام ڈن کر دیا ہے۔ اس نے فائل پکڑی اور ایک طرف پھینک دی۔ کہنے لگی، عزیر احمد، کل آپ اپنی والدہ کو لے کر میرے گھر آ جائیے گا۔ میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں، اور 5 بجے کا مطلب ہے 5 بجے۔ میں نے کہا میڈم آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ کے حکم کا غلام ہوں میں۔ دیکھیں شادی ایک الگ رشتہ ہے، میرا اور آپ کا ایک الگ رشتہ ہے۔ میں آپ کے آفس میں کام کرتا ہوں، اس کے پیسے لیتا ہوں۔ آپ میری زندگی اور میرے فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں میری منگنی ہو چکی ہے۔ کہنے لگی منگنی ہوتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ آپ مجھے پسند ہیں اور میں فیصلہ کر چکی ہوں، اور جب صوفیہ بختیار ایک بار فیصلہ کر لے تو سمجھو وہ ہو گیا۔ دیکھو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ 5 بجے میرے گھر نہیں آئے تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں نہیں ہوں گی۔ اس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ لڑکی مجھے کھلے عام دھمکی دے رہی تھی۔ میں نے کہا میڈم آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا بگاڑ سکتی ہیں میرا؟ میری بات پہ مسکرا کے کہنے لگی، صوفیہ بختیار کو کبھی کمزور نہ سمجھنا۔ میں تمہیں جب چاہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ اتنا گھمنڈ، اتنا غرور! میرا جی چاہا اسے ایسا جواب دوں کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ میں نے کہا میں آپ کی نوکری چھوڑتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی نوکری پر۔ عزیر احمد اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی صرف اپنے پیسے کے بل بوتے پہ مجھے یہ دھمکی دے۔ میں آپ کی نوکری چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں صوفیہ بختیار آپ کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں۔ جس دن آپ نے یہ کر دیا نا، خدا کی قسم اسی وقت آپ سے نکاح کر لوں گا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دی۔ کہنے لگی یہ سامنے پیپر پڑا ہے، اس پہ لکھ کے دو اور نیچے اپنے سائن کرو کہ اگر میں نے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو تم اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گے۔ میں اس لڑکی کی اکڑ پر حیران تھا۔ خیر انا کے معاملے میں تو میں بھی اس سے کم نہیں تھا، مجھ میں بھی بہت انا تھی، اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کرنے والا مرد تھا۔ میں نے پیپر پکڑا، اس پہ لکھا اور سائن کر دیا۔ کہنے لگی تھینک یو سو مچ مسٹر عزیر احمد۔ میں ریزائن کر کے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی تمہاری خالہ مجھے بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ خیر سے اب تو عزیر کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، اب شادی کی تیاریاں تم بھی کرو، میں بھی شروع کر دیتی ہوں۔ دیکھو تمہاری خالہ تو زیادہ کچھ نہیں کریں گی، اس لیے سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے، تم جانتے ہو نا ان کے حالات کو۔ میں نے کہا ماں میری نوکری چھوٹ گئی ہے، شادی کو تو ابھی آپ سوچیں بھی مت، بس دعا کریں کہ میری جلد از جلد دوسری فرم میں نوکری لگ جائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں بہت جلد کسی اچھی فرم میں نوکری حاصل کر لوں گا، ابھی 1 سال تو شادی کا مت سوچیں تو بہتر ہے۔ یہ سن کر میری والدہ پریشان ہو گئی۔
کہنے لگی ایسے کیسے چھوٹ گئی، ابھی تو تمہاری سیلری بڑھی تھی۔ میں نے کہا بس میری میڈم کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے وہ، ایسی ہی ہے وہ، جب دل چاہتا ہے تنخواہ بڑھا دیتی ہے، جب دل چاہتا ہے نوکری سے نکال دیتی ہے۔ اب پرائیویٹ کمپنیز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی گورنمنٹ جاب تھوڑی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ڈھونڈ لوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاؤں گا مجھے منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں کافی بڑی بڑی کمپنیز میں گیا، انٹرویوز بھی میرے بہت اچھے ہوئے، بہت سے لوگ تو اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ ہم آپ کو ضرور اچھا جواب دیں گے۔ میں بہت خوشی خوشی گھر آتا تھا، لیکن دوسرے دن کال آ جاتی تھی کہ آئی ایم سوری، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا سر مجھے وجہ تو بتائیں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کل تو آپ بہت خوش تھے اور مجھے تو کام کا تجربہ بھی بہت ہے، دیکھیں میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے آئی ایم سوری لیکن ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ پتہ نہیں کیوں ہر طرف سے مجھے انکار سننے کو مل رہا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز کو چھوڑ کر میں نے مناسب کمپنیز میں جا کر انٹرویو دیا تاکہ میری نوکری لگ جائے۔ فی الحال تو مجھے نوکری کی اشد ضرورت تھی کیونکہ میری ساری سیونگ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی مجھے نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ ایک بار میں 3-4 جگہ انٹرویو دے کر آیا۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جب میں انٹرویو دے کر آتا تھا اور یہ بتاتا تھا کہ میں فلاں فرم میں کام کرتا تھا، وہاں سے میں نے جاب چھوڑ دی ہے، تو کمپنی والے میرا انٹرویو لیتے ہوئے بہت خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بہت اچھے جواب دیں گے، سمجھ لیں بس نوکری پکی ہے۔ لیکن اگلے ہی روز ان کی کال آ جاتی تھی کہ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم نے کسی اور کو رکھ لیا ہے۔ ایک دن میں ایسا کیا ہو جاتا تھا کہ وہ لوگ نوکری سے انکار کر دیتے تھے۔ شام کو جب میں انٹرویو دے کر تھکا ہوا گھر پہنچا تو ناصر بھائی کہنے لگے کہ کب سے میں تمہیں فون کر رہا ہوں، تمہارا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ میں نے کہا شاید بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہوگی۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہاری والدہ کی حالت بہت خراب ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، میں نے تو انہیں سڑک پہ بے ہوش دیکھا، خون سے لت پت تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، انہیں فٹافٹ سے میں ہسپتال چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی تمہاری خالہ ان کے پاس ہے، کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں۔ میں نے فون دیکھا تو واقعی میرا فون بند تھا۔ میں جلدی سے ان کے بتائے ہوئے ہسپتال پہنچا۔ میری والدہ کا کافی خون بہہ چکا تھا، راحیلہ اور اس کے والد بے حد پریشان تھے، میری خالہ روئے جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کہیں سے جلدی خون کا ارینج کریں۔ میں نے اپنا بلڈ گروپ چیک کروایا، میری والدہ کی کنڈیشن بہت خراب تھی، میں 2 بوتلیں خون کی دے چکا تھا لیکن ابھی بھی ان کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کے سر پہ بہت گہری چوٹ آئی ہے، ہمیں ابھی کے ابھی ان کے سر کا آپریشن کرنا پڑے گا، شاید ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، گہری چوٹ کی وجہ سے وہ کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہی۔ میں نے کہا کتنے پیسے لگیں گے آپریشن پر؟ ڈاکٹر کہنے لگا 5 لاکھ۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت صرف 20,000 روپے تھے۔ پہلی بار ایسا موقع آیا کہ میں نے راحیلہ سے کہا، میں نے کہا تمہارے پاس کوئی گولڈ ہے؟ پلیز اس وقت مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ کہنے لگی یہ ایک انگوٹھی ہے جو خالہ نے پہنائی تھی، جاؤ اسے بیچ دو۔ میں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہنے لگی اور تو کچھ نہیں ہے، تم تو جانتے ہو ہمارے حالات، ابا کی تنخواہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے اور مہینہ بعد میں ختم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سب دوستوں سے پیسے مانگ کے دیکھ لیے لیکن اتنی بڑی رقم کسی کے پاس نہیں تھی، کوئی 2,000 دینے کو تیار تھا، کوئی 5,000۔ میں بے حد پریشان تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا، کیا ہوا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی لڑکی ایسی آئی جو میری مدد کر سکتی تھی، لیکن وہاں پر مجھے واقعی اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میں کبھی اتنا بڑا رسک نہ لیتا، لیکن یہ معاملہ میری ماں کا تھا۔ اس وقت مجھے ہر صورت اپنی ماں کی جان بچانی تھی۔ بے بسی کی حالت میں میں صوفیہ بختیار کے آفس میں گیا۔ میں نے ریسیپشن پہ کہا کہ مجھے میڈم سے ملنا ہے۔
کہنے لگی وہ میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ انتظار کیجیے۔ میں نے کہا آپ اسے ایک بار یہ کہہ دیں کہ عزیر احمد آیا ہے۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے فوراً سے اس کو فون کیا۔ کہنے لگی میڈم عزیر احمد آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ 5 منٹ میں اس کے آفس میں جو بھی میٹنگ کے لیے آئے تھے وہ اس کے آفس سے نکل کر ویٹنگ روم میں جا چکے تھے۔ ریسیپشنسٹ حیران تھی۔ کہنے لگی میڈم کہہ رہی ہیں آپ ان کے آفس میں جا سکتے ہیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے آفس میں گیا، اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ویسا ہی مغرورانہ انداز، کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں پین پکڑا تھا۔ کہنے لگی اندر آئیے آئیے پلیز، ہیو اے سیٹ مسٹر عزیر۔ میں نے کہا مجھے اس وقت 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ کہنے لگی اتنی بڑی رقم کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ میں نے کہا میں آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں، چند مہینوں میں واپس کر دوں گا۔ کہنے لگی اتنی بڑی رقم میں آپ کو کیسے دے سکتی ہوں؟ اگر آپ میرے آفس میں کام کر رہے ہوتے تو میں آپ کو یہ رقم ضرور دے دیتی۔ میں نے کہا میں اتنے مہینے آپ کے آفس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک کہ میں یہ رقم ادا نہ کر دوں، لیکن اس وقت مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ میری والدہ کا آپریشن ہے، اگر ان کا آپریشن نہیں ہوا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی او، یہ سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن یہ تو بہت بڑی رقم ہے اور میں آپ کی جگہ کسی اور کو رکھ چکی ہوں، میں کیسے اعتبار کر لوں؟ دیکھیں نا، مفت میں تو کوئی کسی کا بھلا نہیں کرتا۔ میں نے کہا میں آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں، پلیز انکار مت کریں۔ کہنے لگی آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں کیسے کر لوں اعتبار؟ میں نے کہا آپ کو کیسے آئے گا اعتبار، مجھے بتائیں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی ایک بار پھر سوچ لو آپ کیا کہہ رہے ہو۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا ہاں، مجھے اس وقت اپنی ماں کی جان بچانی ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی گھٹنے ٹیک کے کہو کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ میں اس وقت بے بسی کی آخری حد پہ کھڑا تھا۔ میں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بڑی نفرت سے اسے دیکھ کر کہا کہ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی سامنے ایگریمنٹ پیپر پڑا ہے، اس پہ سائن کر دو، میں تمہیں 5 لاکھ کا چیک دے دوں گی۔ میں نے کہا کہ ایگریمنٹ کیسا؟ کیا آپ مجھے جاب پہ رکھ رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، اس میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے، مکرو گے نہیں۔ اگر مکرو گے تو 5 کے 15 لاکھ دینے پڑیں گے، اور وہ بھی یک مشت۔ دوسری صورت میں تم پر کیس کر سکتی ہوں۔ تم نے یہی کہا تھا نا، جب میں تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گی تو تم مجھ سے نکاح کر لو گے۔ تمہارا پیپر میں ساتھ اٹیچ کر دوں گی جو تم نے لکھ کے سائن کیا تھا۔ میں تو اس پیپر کو بھول چکا تھا، لیکن اس لڑکی کو شاید یاد تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ کہنے لگی سائن کر دو۔ میں نے بنا پڑھے اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا۔ آج تک میں نے لڑکیوں کو اپنے باس کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، مجبور ہوتے دیکھا تھا۔ میں شاید پہلا مرد تھا جو اس لڑکی کے سامنے ہار مان چکا تھا، اور وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ لیکن میں مرد تھا، جانتا تھا کہ زیادہ دیر وہ میری کسی بھی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ میرا کیا بگاڑ لیتی؟ بس ایک شادی کی آگ ہے نا، اسے تو میں بجھا دوں گا۔ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے لیکن دکھا نہیں پائے گی۔ بہرحال اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے 5 لاکھ کا چیک دے دیا۔ کہنے لگی جیسے ہی تمہاری والدہ ٹھیک ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میرے گھر میں رشتہ لے کر تم پوری عزت کے ساتھ آؤ گے، اوکے؟ میں نے کہا منظور ہے۔ 5 لاکھ کا چیک لے کر میں سیدھا ہاسپٹل گیا۔ میری والدہ کا آپریشن کامیاب ہوا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو سیدھا سیدھا راشن لے کے گھر آ رہی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری۔ وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ سب کچھ اسی لڑکی کا کیا دھرا ہے۔ وہ مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے میری کہیں نوکری نہیں لگنے دی۔ جہاں میں نوکری کے لیے جاتا تھا وہ پہلے سے وہاں فون کر کے منع کر دیتی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی دال یوں نہیں گل رہی تو اس نے میری والدہ کا استعمال کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں۔
میں کیا، ہر انسان کرتا ہے، اور اس بار وہ جیت چکی تھی، لیکن یہ جیت عارضی تھی۔ میں اس کی زندگی اجیرن بنا دینے والا تھا۔ بہت شوق ہے نا اسے مجھ سے شادی کرنے کا۔ اپنے اس فیصلے پر میں اسے پچھتانے پر مجبور کر دوں گا۔ میں ارادہ کر چکا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی میری سوچ سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اس نے شادی کی رات ہی میرے ساتھ